کا روز اول سے ایک ہی سلوگن رہا ہے کہ سیاست نہیں، ریاست جو ہے سب سے اہم ہے اور پاکستان سب سے پہلے ہے۔ اور پاکستانی ہوتے ہوئے کیونکہ ایک اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے میں سیاست میں نہ روزگار کے لیے آئی تھی، نہ یہاں کاروبار کے لیے آئی تھی اور نہ اپنی ذات کے لیے آئی تھی، میں کاز کے لیے آئی تھی۔ اور کاز جو ہے میری وہ نیشنل کاز، وہ پبلک کاز جو میری ذات سے زیادہ سپریم ہے، اور اسی کاز کو سپریم رکھنے کے لیے اس وقت بھی پارٹی کے اندر آواز بلند کی، اس سوچ کو، اس ذہن کو، اس مخصوص مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرتی رہی۔ اور آپ نے دیکھا کہ آخر میں اس یرغمالی ٹولے اور اس مخصوص جو ایک سرپرستی کرنے والے کچھ ایسے عناصر جو آج ادھر ہی بیٹھ کے آپ کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی ٹویٹ کر کے کر رہے ہیں، کوئی آ کے کر رہے ہیں، ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے اور پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جس ذہن سازی اور منفی مائنڈ سیٹ کی آپ بیاری کرتے کرتے 9 مئی کا جو سانحہ پوری قوم نے دیکھا، یہ اسی سیاسی حکمت عملی کی کارستانی تھی۔ اور 9 مئی کو ایک منظم سازش کے ذریعے زمان پارک سے ایک بھرپور منصوبہ بندی کر کے بیرونی ایجنڈے پہ ایک ایسی سازش تیار کی گئی جس کا مقصد پاکستان کے قومی اداروں کی تضحیک کرنا اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنا مقصود تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اسی 9 مئی کا جو سانحہ تھا، جو ایک قومی المیہ بن گیا، وہاں شہداء کی یادگاروں کی جس طرح بے حرمتی ہوئی، قومی ورثے کو جس طرح سے تباہ کیا گیا، اس نے ہر پاکستانی کی روح کو زخمی کیا۔ آج ہمیں ان شہداء کی فیملیوں سے بھی اظہار یکجہتی کرنا ہے، ان کو سلام پیش کرنا ہے، ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے چشم و چراغ جو ہیں وہ اس قوم کو دیے، اس ملک کو دیے، اور جن کے لہو سے آج پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے۔ اور آپ، میں اور ہماری انشاءاللہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان شہیدوں کی قربانیوں کو کسی صورت میں نہ بلائیں گی اور نہ ان کو رائے گاہ جانے دیا جائے گا۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ افراد، وہ یرغمالی ٹولہ، وہ ہائی جیکرز جنہوں نے پارٹی کے اندر ایک ایسے بیانیے کی بنیاد رکھی جس کے اندر سیاست میں رواداری کا جنازہ نکلا، رکھ رکھاؤ اور وزاداری کے تابوت میں کھیر ٹھوکے گئے، اور جو سیاسی اختلافات تھے ان کو ذاتی دشمنی اور عداوت میں بدل دیا گیا، اور گھروں کے اندر محلے گلی نہیں، گاؤں اور دیہات اور شہر نہیں، ایک ایک گھر کے اندر اتنی پولرائزیشن ہوئی کہ بھائی بہنوں سے نفرت کرنے لگے، اولاد ماں باپ سے دور ہوگی، اور ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر انتہا پسند سوچ اور دہشت گرد کارروائیوں کے ساتھ جڑا جو مائنڈ سیٹ تھا، اس کو پلانٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، سپورٹ کیا گیا۔ یہ جتنی بھی شرپسند کارروائیاں ان کے ساتھ جڑے جو عزائم تھے، اس کے تانے بانے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے ان اداروں پہ حملے کر کے وہ ڈوریاں ہلائی جاتی رہی، اور
کے کانوں میں گونج رہی ہوگی، جس میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے سوشل میڈیا ٹیم کو یہ کہا جا رہا تھا کہ غدار کے ٹائٹل کے ساتھ ان ویڈیوز کو وائرل کرو۔ وزیر اعظم ہاؤس کو ایک مخصوص ٹولے نے اپنی اماجگاہ بنا کر جس طرح سے قومی اداروں کو بھی بے توقیری کی اور جس انداز سے پاکستان کی یکجہتی کو پارا پارا کیا، قومی اداروں کے اندر تصادم، ٹکراؤ اور لڑائی جھگڑوں کے ساتھ جڑا ایک ایسا تکلیف دہ سٹرکچر یا آئیڈیالوجی جو ہے اس کو مارز وجود میں لایا گیا، تو الٹیمیٹلی اس کا انجام آپ سب کے سامنے ہے۔ جو پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے ساتھ جڑا عمل آپ نے 9 مئی کو دیکھا، میں ذمہ داران سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس واقعے کی آزادانہ منصفانہ انکوائری کروائیں۔ جو کردار جو ہے جن کے تانے بانے زمان پارک یا پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو بے نقاب کر کے عبرتناک سزا دیں، اور جو ہماری ساسو ماں کو کورٹس ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ساسو ماں کورٹس کی توجہ جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی شرپسندی کی طرف بھی وہ نگاہیں اٹھنی چاہیے۔ کچھ داماد کورٹس بن گئی ہیں، کچھ ساسو ماں کورٹس بن گئی ہیں، تو جو انصاف کا بول بالا ہے، جو ان دہشت گردوں کو کچلنے کی ذمہ داری ہے، جو اس سوچ کو کلہ کما کرنے کا ایجنڈا ہے، وہ ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا ہے۔ آج اس